کوئی بازاروں میں ڈرامے کر بھائی رات تو گزارنی ہے، اب پوری رات ہے تو وہی رات ہے جس میں رحمتیں اترتی ہیں، تو لہٰذا ہم چونکہ رات گزارنی ہے تو اس لیے ہم ذرا بازاروں میں جا کر ذرا جشن کر لیتے ہیں۔ تو اس رات کی قدر نہ ہوتی امت سے تو اللہ تعالیٰ کا بجائے رحمت کے امت پہ عذاب آ جاتا۔ تو یہ بھی مہربانی کی گئی، چھپا کے رکھ دیا ہے، تلاش کرو 21 کو 23 کو 25 کو 27 کو 29 کو تلاش کرو۔ تو اب کون تلاش کرے گا؟ کون اس رات کے پیچھے پڑے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہوگی کہ یہ رات اگر مجھے مل گئی تو میری بخشش ہو جائے گی۔ اور جو گانے بجانے والے تھے، جن کے دل میں اس رات کی قدر ہی نہیں تھی، وہ گھروں میں جائیں سوئے پڑے رہیں، کم از کم یہ عذاب کچھ پہ نہیں آئے گا کہ اس رات پہ ناچنے کا عذاب تو نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی ایک مہربانی ہو گئی ہے۔ کیسی کیسی باتیں علماء اکرام نے لکھی ہے، امت کے ساتھ مہربانی کی ہے۔ اگر وہ محنت نہ کرتے ارق ریزی سے اور اپنی خون چھان پھٹک کر اپنا وقت نہ دیتے تو شاید آج امت پتری کے موڑ پہ کھڑی ہوتی۔ تو ہر وہ بات جس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، عبادت سے ہے، بننے اور بگڑنے سے ہے، علماء نے اس کو ٹریس کیا، اس بات کو نکالا اور ایک ایک بات کر کے صحیح معنوں میں امت تک اس مسئلے کا مغز پہنچایا ہے کہ بھئی پوری بات یہ ہے۔ تو 27ویں شب عظیم الشان شب ہے، بڑی اونچی رات ہے 27ویں رات، یہ آنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور آپ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کا ذکر آیا، پہلی امتوں کے ذکر ہو رہے تھے، ایک شخص کا ذکر آیا جس کا نام تھا شمعون۔ اس کی کوئی 1000 سال عمر تھی، اس سے بھی زیادہ کی عمر اس نے پائی، اور اس نے 1000 سال تک جو ہے وہ دن کو روزہ رکھا، رات کو اس نے عبادت کی۔ تو 1000 سال ایک بندے کی عمر ہو، پھر روزہ بھی رکھے دن کا، رات کی عبادت کرے، مسلسل اندازہ لگائیں، 1 مہینے کی عبادت نہیں، یعنی 1000 سال تک روزانہ رات کو اس کی عبادت لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ حضور نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ 1000 سال تک اس نے عبادت کی اور دن کا روزہ رکھا۔ تو صحابہ نے تذکرہ کیا، جس طرح ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا کہ پہلی امت میں ایک شخص گزرا تھا، اے میرے صحابہ، اس کا نام شمعون تھا، اس نے 1000 سال رات کو عبادت کی ہے اور 1000 سال تک دن کا روزہ رکھا ہے۔ تو صحابہ کے چہرے زرد ہو گئے غم کے مارے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کی ٹوٹل عمر ہی 60-70 سال ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو جب ٹوٹل 60 سال عمر ہے امت کی، متوسط درمیانی عمر بس یہی ہے، اس سے زیادہ کوئی امید نہ رکھے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ اوپر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ خدا کا کوئی خیر کا معاملہ چل رہا ہے، ورنہ 60 کے درمیان آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو حضور پریشان ہو گئے کہ مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کی امت کی عمر ہی تھوڑی ہے، 60 سال کیا عمر ہوگی؟ اور ادھر ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں آئے گا قیامت کے دن، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 سال اور 1000 سال کا روزہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے۔ اب یہ صحابہ بھی پریشان اور حضور بھی پریشان۔ صحابہ تو اپنے لیے متفکر ہوئے ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کے لیے پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، میرے نبی پریشان ہو گئے ہیں، اے میرے رسول کو جا کر یہ سورت سنا دو، سورہ قدر، تاکہ ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو جبریل علیہ السلام آسمان سے اس سورت کو لے کے آئے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ منظر ہونا چاہیے کہ یہ کس طریقے کے مطابق اور کس انداز میں اور کیسے جبریل علیہ السلام آسمان سے لے کے آئے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ
فی لیلۃ القدر. الرجی اور بخار کی وجہ سے میرا گلا بھی بند ہے، آ کر ان دنوں میں تیز ہو جاتی ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت دے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر اتارا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے مخاطب تو کیا جانے شب قدر کتنی عظیم الشان رات ہے. اسی رات کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ثواب میں 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. تنزل الملائکۃ، اس میں فرشتے آتے ہیں، اکیلا سارے فرشتے نہیں آتے، وہ روح اور جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں. روح القدس بِإِذْنِهَا، اس رات میں جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، خود نہیں آتے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں. یہ اور تسلی والی بات ہے. اللہ کہتے ہیں جاؤ. کیوں جاؤ؟ من کل امر سلام، ہر خیر کا کام لے کر، ہر سلامتی لے کر آج کی رات اترو. آسمانوں میں جتنی بھی سلامتیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، خیریں برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اکیلے نہ جانا، میرے بندوں کے پاس جانا ہے. آسمان میں جتنی بھی چھپے ہوئے خیر کے خزانے وہ میری امتیوں کے میرے بندوں کے پاس لے کے جاؤ. تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں، خیر کے سارے خزانے لے کے اترتے ہیں. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے وہ صبح تک یہ رات رہتی ہے. اب یہاں علماء نے یہ لیلۃ القدر جو ہے نا، اس سے بھی ایک بات نکالی ہے کہ لیلہ، اس میں 9 حرف ہیں. لیلہ، لام آپ دیں، لام یا لام اس طرح، تو ان حرفوں کو ملائیں تو یہ بنتے 9. تو لیلہ کا لفظ، لیلۃ القدر کا لفظ سورہ قدر میں 3 دفعہ آیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک بار لیلۃ القدر کا لفظ آیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ 2 بار. پھر دیکھو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلہ 3 دفعہ آیا. تو اگر آپ اس کو ضرب دیں تو یہ 9 بن جاتا ہے. لیلہ 3 دفعہ، پھر لیل 3 دفعہ، پھر لیل 3 دفعہ. تو آپ دیکھیں 9 اور 3 3 6 اور 3 9 تو 27 بن جاتا ہے. تو اگر آپ ضرب لگائیں تو یہ 27ویں شب پہ فٹ آ جاتی ہے لیلہ لیلہ لیلہ. تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو شب قدر چھپا کے رکھی تھی اس کو کچھ نہ کچھ بتا دیا کہ یہ 27ویں شب ہی ہوتی ہے. یہاں میں ایک بات کو ذرا کلیئر کروں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی میں بیمار ہوں، راتوں کو کون اٹھے گا؟ بھائی رات شروع کب ہوتی ہے؟ اگر ایک بندہ بیمار ہے، رات کو پوری عبادت نہیں کر سکتا اور اس رات کی وہ برکتیں بھی لینا چاہتا ہے کہ مجھے برکت بھی مل جائے، اس کا ثواب بھی مجھے مل جائے، تو علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. اور وہ یہ بات لکھی ہے کہ آپ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے، آپ اس وقت دیکھیں افطار کرتے ہیں، دن ختم ہو گیا، افطاری تب کرتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے. دن میں افطاری نہیں ہوتی، رات میں افطاری ہوتی ہے. تو لہذا غروب آفتاب کے وقت جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو رات کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو اسی وقت ایک بندہ اگر کمزور ہے، راتوں کو جاگ نہیں سکتا، تو اس کو چاہیے اسی وقت عبادت میں مشغول ہو جائے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو عشاء تک عام طور پر 10-11 بجے تک آدمی جاگتا رہتا ہے. تو اگر مغرب سے لے کر رات 10-11 ساڑھے 11 تک عبادت میں مشغول ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، دعا میں مصروف ہے، تلاوت میں مصروف ہے، اور پھر تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور اٹھ کر تہجد میں بھی کچھ نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو فرمایا اگر اس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور ادھر صبح کی نماز جماعت سے پڑھی تو اللہ پھر بھی مہربان ہے کہ اس کو شب قدر کا ثواب مل جائے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی آسانی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کہے کہ اور بھی ذرا آسانی ہوئے تو پھر خود ہی ڈھونڈے، ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کہاں اور آسانی ہو سکتی ہے.
جتنے بھی بعض کام ایسے ہیں جو بڑے عظیم الشان تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے اندر وہ انجام پائے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مثلاً فرشتوں کی پیدائش ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات میں فرشتوں کو پیدا کیا۔ اندازہ لگائیں رات کتنی عظیم ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا جو خمیر تھا، اس کی ابتدا، اس خمیر کی ابتدا ایک ہے انتہا، ایک ہے ابتدا۔ جس طرح آٹا گن رہا آدمی تو اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور اس کی انتہا روٹی ہوتی ہے۔ چکن آدمی بنانا ہے تو ایک اس کی ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا، اس کی جو ابتدا کی وہ بھی شب قدر کی رات میں کی ہے۔ آدم علیہ السلام کا جب خمیر تیار کیا، جس سے خدا نے جس خمیر سے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ بھی شب قدر کی رات میں تھا۔ اور پھر فرمایا کہ جنت جو آراستہ کی جاتی ہے، روزانہ اس کو خوشبو دی جاتی ہے، اس کو ایک نیا ڈیزائن دیا جاتا ہے، تو فرمایا وہ بھی اللہ تعالیٰ نیا ڈیزائن ہر سال میں شب قدر کی رات جنت کو آراستہ کرتے ہیں۔ اس ڈیزائن کا نام آراستہ رکھا ہوا ہے، آراستہ و پیراستہ کرنا، کہ میرے بندے اس میں آئیں گے تو ایک جگہ آدمی رہ کر تھوڑا تھک جاتا ہے۔ اپنے گھر میں بھی لوگ دیکھیں، آدمی کہتے ہیں یار بڑا دل خف ہے، اپنے گھر میں رہ کر بھی آدمی تھک جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ چونکہ ساری زندگی جنت میں رہے گا، تو اس لیے کہیں یہ تھک نہ جائے، پریشان نہ ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ کرتے رہتے ہیں، نیا ڈیزائن دیتے ہیں، نئی نئی خوشبوئیں اس میں آئیں گی، اور انسان کی جوانی بڑھتی رہے گی اور اس کی طاقتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن الف لام میم سے والناس تک جو قرآن حکیم ہے 30 پارے، یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، پہلا جو آسمان ہے ہمارا یہ والا جو نظر آ رہا ہے یہ پہلا ہے، اس سے اوپر دوسرا ہے، اس آسمان پر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک اسی رات کو اتارا ہے۔ یاد رکھیں قرآن پاک کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اترا شب قدر میں، اور پھر پہلے آسمان سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو زمین پر جتنا ضرورت پڑتا گیا، جو جو واقعہ پیش آتا گیا، جو جو مسئلہ پیش آتا گیا، تو پہلے آسمان سے زمین پر تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، وہ 23 سال میں ہوتا ہے، پورا قرآن پاک 23 سال میں۔ تو یہ بھی اسی رات کے اندر اتارا گیا ہے، شب قدر کی رات میں۔ یہ 5 واقعے میں نے آپ کو شب قدر کے سنا دیے، اور فرمایا کہ ایک بزرگ ہیں حضرت عثمان بن عاص، ان کے مطابق شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے شب قدر کے متعلق۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے، عام نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیں بھئی، نظریں، یہ آنکھیں سب کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو 2 آنکھیں دی ہیں، سلامت رہیں بس، لیکن ایک آنکھ ہوتی ہے کشف والی آنکھ۔ بعض لوگوں کی آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں، وہ دوسرا بندہ نہیں دیکھ سکتا، دوسرا تو نہیں کہے گا پاگل ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اب دماغ میں رہا کچھ نہیں ہے، اس کو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور یہ کشف جو ہے نا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کوئی عالم ہوگا تو اس کو کشف ہوگا، حقیقت حال اس پہ پردے اٹھیں گے، ریتی پردے آگے آنکھوں کے سامنے، جس طرح قبر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو میری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ برزخ۔ برزخ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پردہ، کہ میری اور آپ کی آنکھیں ادھر نہیں دیکھ رہی، ادھر والا ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر والا ادھر نہیں دیکھ سکتا، الا کہ اگر اللہ چاہے، اللہ اگر قبر کا راز کسی پہ کھولنا چاہے تو اللہ کھول سکتا ہے، وہ طاقتوں والا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ کشف والوں نے عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بڑے آدمی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عثمان ابن عاص جو تھے، ان کا ایک نوکر تھا
جو بیری جہازوں میں، پانی والے جہازوں میں کام کرتا تھا. تو اس نے آ کر ایک دن عثمان کو بتایا کہ حضرت یہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے، وہ شاید شب قدر کا واقف نہیں تھا، تو اس نے کہا سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ میں سمندر کا چونکہ ملازم ہوں، یہاں کام کرتا ہوں، تو یہ سمندر کا جتنا بھی کھارا پانی ہے، کڑوا پانی، ایک رات ایسی آتی ہے کہ یہ سارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جس دن وہ رات آئے اور تمہیں پانی میٹھا لگے تو ہمیں اطلاع کرنی ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ وہاں گئے، اس نے اطلاع دی کہ جی وہ کل والی رات ہے جو آنے والی ہے، اس رات کو پانی سمندر کا میٹھا ہو جاتا ہے، کھارا پانی. تو وہ گئے، جا کر دیکھا تو وہ پانی میٹھا تھا، سارا ایسا میٹھا تھا جیسے شہد بھی، کوئی اصلی شہد اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا تو وہ 23 کی رات تھی اور شب قدر کی رات تھی، کہ اس رات پہ دنیا میں یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ گھروں میں پڑا ہوا پانی، اللہ کرے ہمیں بھی پینا نصیب ہو جائے، وہ جو گھروں میں پڑا ہوتا ہے، کنویں میں جو موجود ہوتا ہے یا جو سمندروں میں موجود ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا اس رات میں میٹھا ہو جاتا ہے. اتنی بڑی رات ہے. اور حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی جو بڑی عورتیں تھیں، بوڑھی، وہ کوئی اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں، سادہ عورتیں تھیں، لیکن خدا کی عظمت پہ ان کو بڑا یقین تھا، خدا کی باتوں پہ بڑا یقین تھا ان کو. وہ کلیزے نہیں نکالتے تھے، ہم تو کلیزے نکالتے ہیں، کہا جائے دعا کرو جی تو کہتے ہیں ہماری دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ کہا گیا ہے کہ اس رات میں دعا کرو قبول ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، جس کو اڑی کہتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، بعض لوگ خدا کے ساتھ اڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نا میں نہیں اٹھوں گا خدایا جب تک تو یہ چیز نہیں دے گا، اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھ سے یہ چیز حاصل نہ کر لوں. تو حضور نے فرمایا اگر درمیان میں کوئی مصلحت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اڑنے والے کی دعا کو ضرور قبول فرما دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اڑ جائے، کتنے لوگ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے مجھ سے، ہمارے ہزاروں مسئلے ہیں، لیکن سوچیں ذرا آیا ہم نے خدا کے ساتھ کبھی اڑی کی ہے؟ اڑ گئے، ڈٹ گئے. اگر خدا کے ساتھ ہم نے اڑی کی ہو تو خدا کی قسم ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ حضور کا فرمان ہے کہ جو اڑی کرے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی. اور یہ حضور نے فرمایا کہ راتوں میں رحمت اترتی ہے. بھائی سامنے ایک آئینہ رکھا ہوا شیشہ، اور آنکھوں پر آدمی پٹی باندھ دے اپنی آنکھوں پر، تو شیشے میں شیشہ صاف ستھرا بھی ہے، وہ اپنی ذات میں بڑا خوبصورت ہے، وہ چہرہ دکھاتا ہے، لیکن دیکھنے والا اپنی آنکھوں پر اگر پٹی باندھ دے گا تو اس میں شیشے کا قصور نہیں ہوگا، آنکھوں پر پٹی باندھنے والے کا قصور ہوگا. جب فرمایا گیا کہ اس رات میں رحمتیں اترتی ہے، یہ کہتا ہے یہ مجھے نظر نہیں آتی، اگر تو نے پٹی باندھی ہوئی آنکھوں پر تو ہمیں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو شیشے سے زیادہ صاف ہے، انہوں نے بتا دیے دعا قبول ہوتی ہے، یہ رحمت والی رات ہے. قصور اپنا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں ہمارا کام نہیں ہو رہا. اس کے مثال دوں آپ رات کو کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ رمضان کی جو آخری رات تھی، اعلان ہوا کہ بھائی چاند نظر آ گیا، لوگ خوش ہوئے. عادت ہے لوگوں کی، چاند نظر آ جائے اعلان ہو جائے ہر بندہ خوش ہوتا ہے. زیادہ تو وہ دوڑیں گے جس نے ایک روزہ بھی نہ رکھا ہو، وہ سب سے آگے دوڑتے ہیں چند نظر آ گئی، شکر ہے روزہ ایک بھی رہے ظالم نے ہوگا. تراویح نہیں پڑھی اس نے، لیکن ایسے دوڑے گا کہ مالے والے سمجھیں گے کہ سب سے زیادہ عبادت گزار یہ تھا، کیونکہ فرمایا چاند دیکھنے کے لیے ذرا جاؤ دیکھو، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہوتا ہے. تو وہ اس ثواب کے کام میں اپنے حصہ سب سے زیادہ ڈالتا ہے، دوڑ کے جاتا ہے. بڑا مجھے غصہ بھی ہے، تکلیف ہے. تراویح میں میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ جب تراویح ہوتی ہے تو مزے سے آتے ہیں. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے مزے سے آتے ہیں، فون سنتے سنتے السلام علیکم جی لالا کیا ہے فلانا مانسے بچے اتھو نال سموسے درانی لفقوان کہنی آئی اندر جماعت کھڑی ہے
اور یہ مائک چودھری کا بچہ موبائل کان کے ساتھ لگایا ہوا خدا کے گھر میں ایسے آ رہا ہے جیسے خدا کو بدماشی دکھا رہا ہے، ایسے سمجھتا ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے اور اس کا دین میرا کوئی مجبور ہے، اس طرح بدماشی کے ساتھ آئے گا مسجد میں، تراویح ایک نہیں پڑے گا بدبخت کا بچہ، اور فون سنے گا۔ اور میں کہتا ہوں نہیں چھوٹی آدمی ہے کوئی یا اختیار نہیں نہ کہے جل آدمی کھڑے تو کوئی بھی تراویح پڑھ رہا تو موت میں بھی ہے، اور کہتا ہے کہ جی اس دن یہ جگہ تراویح ہو رہی تھی تو ایک بندے کا فون آیا تو وہ پچھلی صف میں یا اس صف میں کھڑا ہے، اسی جگہ فون سن رہا ہے، یہ کس گلی گلی ہے، کدرو گلی گئی، یہ کیوں ہے؟ تو جو امام صاحب تراویح پڑھا رہے تھے وہ کھڑے ہو گئے، چپ ہو گئے، ان کی ایک رکعت ہی خراب ہو گئی۔ تو پھر میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ 2 رکعتیں دوبارہ پڑھیں۔ دوڑ پڑتے ہیں جی، چاند نظر آ گیا، عورتوں کی بھی عادت دوڑ پڑتی ہے، تو وہ کسی بچے کو صاف کر رہی تھی عورت، تو ہاتھ کے ساتھ گندگی لگی ہوئی تھی، بچے کو صاف کر رہی تھی، تو کہا جی چاند نظر آ گیا۔ عورت دوڑی اور دوڑ کر اس طرح اس نے اپنے ناک کے ساتھ انگلی لگائی اور کفے افسوس کیا، اوہو روزے تھے بڑے اچھے، برکت والا مہینہ تھا، اوہو روزے گئے، عید آ گئی، چاند کتنا خوبصورت ہے لیکن ہے بڑا پٹا چاند ہے، نالوں مشک آ گئی، چاند اوپر چمک رہا ہے، گندگی انگلی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں چند عیدی دے وہ سونا چند مامو، لیکن مامو نالو آتی ہے بدبو، بتائیں مامو سے بدبو آ رہی ہے یا وہ ماسی کو لگی نالو مشک آ رہی ہے؟ مشک آ رہی ہے ہمارے دماغ سے، اپنا دل دماغ دین کی کسی بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھینک رہے ہیں بات ہم دین پر کہ یہ کام مشکل ہے وہ کام مشکل ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اگر آنکھیں دیکھنے والی ہوں، دل دماغ پیغمبر کی بات کو ایکسپٹ کرنے والا ہو، منو ہم جو پیغمبر نے فرمایا حق ہے، سچ ہے، دین ہے، وہی ہے، یہ کوئی الہامی بات ہمارے مولوی صاحبان کہتے ہیں قرآن الہامی کتاب ہے، یہ لفظ بھی صحیح نہیں ہے، الہام نہیں ہے، الہام میں غلطی بھی ہوتی ہے، کبھی الہام ٹھیک ہوتا ہے، کبھی الہام میں آدمی غلطی کھا جاتا ہے، قرآن کو الہامی کتاب نہ کہا کریں، قرآن وہی الہی ہے، اور وہی کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی ہے، وہ فرشتہ لے کے آتا ہے، اس میں آدمی غلطی نہیں کھاتا، تو یہ وہی الہی ہمارا ایمان ہے، حضور نے فرمایا یہ برکتیں ہوتی ہیں تو بس ایمان لے آئے نا۔ شاہ عبد العزیز نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی جو بوڑھی عورتیں تھیں وہ ایک دن کہنے لگی کہ یہ دیکھو یہ گھر کے درخت رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، تو دیکھا گیا کہ وہ 27ویں رات تھی کہ 27ویں رات کے اندر وہ درخت سجدے میں چلے گئے۔ ہم نے کسی زمانے میں ایک قصہ سنا تھا، وہ میرا خیال ہے وہ بھی سچ تھا، خیال ہے کیونکہ یہ قرآن کا مسئلہ تو نہیں ہے، حدیث کا ہے، کہ کسی بندے نے کہا یا اللہ اس رات میں تو سنتا ہے، تیرے نبی نے فرمایا تو سنتا ہے، تو میری دعا ہے کہ میرے یہ گھر کا جو کٹا ہے وہ کٹا باندھا ہوا تھا درخت کے ساتھ، تو اس کٹے کو یا اللہ تو سونے کا بنا دے۔ کوئی سادہ آدمی ہوگا صرف کا، خدا کو تو سادہ آدمی چاہیے نا، زیادہ چلاک خدا کا نہیں چلتا، یاد رہے لوگوں۔ ہماری دعائیں نہ قبول ہونے کی ایک وجہ میں آپ کو بینال فٹ کرنا بیشی یہ بینال بات شروع کرنے چلا کے گل، ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ چلاکی بھی ہے، اسی کوئی آپ کو زیادہ سیانے ہیں اس وقت خدا سی دعا کی قبول نہیں کرتا، خدا اگر سادگی چلتی ہے تو سادگی سے اس نے کہا یا اللہ میں غریب ہوں فقیر ہوں، تو خدایا تو جو ہے اس کٹے کو سونا کر چھوڑ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سجدے میں پڑا ہوا تھا درخت، تو جب درخت اس طرح اٹھا سجدے سے تو وہ کٹا لال بجرا سے ہوتا گیا، تو صبح اٹھ کے لوگوں نے دیکھا تو وہ کٹا سونے کا بنا ہوا ہے، جڑا خوش ہوا سا خدایا مری دنیا کی بن گئی یار کٹا سونے رہے، اس طرح کن میں بیچیا مری نسلی مبارک کی، اور اس کو کپسا پہ بیچسا، کدے کن کو تو سر بیچسا، کدے اس ایکشن کٹ کے بیچسا، اور خدا کی قسم خدا آج پتھروں کو بھی سونا کر سکتا ہے، صرف اس آنکھ کے ساتھ یقین نہ کرے، نبوت والی آنکھ پہ یقین کریں، نبی کی آنکھ پہ، نبی کی زبان، اپنی زبان پہ یقین نہ کریں، ہم نبی کی زبان پہ یقین کریں۔ انہوں نے کہا ہے اس رات میں دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے، تو دنیا بننے کا کیا مطلب ہے، سارا کچھ مل جاتا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس رات کو اٹھ کے مانگنے والے بن جائیں۔ اور یہ یاد رکھیں
کہ اس رات میں دعا کا زیادہ اہتمام کریں. دعا پر میں لمبی لسٹ بنائی تھی لیکن جمعے کا ٹائم بڑا ہوتا ہے تو ایک بات کرتا ہوں, دعا قبول ہوتی ہے. بات میں پھر کرتا ہوں, شاید کسی کی توجہ ہے یا کوئی مجبور بیٹھا ہوا ہے, تو حضور نے فرمایا جو خدا کے ساتھ اڑی کرے گا, میں نہیں اٹھتا خدایا, نہیں جاؤں گا خدایا. ایک بات کو ہزار دفعہ بھی کہے. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ہماری مجلس میں ایک سادہ سا آدمی بیٹھا ہوتا تھا, وہ ایک دعا کو 6 گھنٹے دہراتا تھا, 7 گھنٹے. مثلا وہ کہتا یا اللہ مجھے وسیع رزق دے دے, بس یہ دعائیں ہو گئی, لیکن وہ بار بار کہتا تھا یا اللہ وسیع رزق دے دے, یا اللہ وسیع رزق دے دے, یا اللہ وسیع. تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ وہ صبح شروع ہوتا تھا تو 12 بجے تک یہی بات دہراتا رہتا تھا یا اللہ وسیع رزق دے دے. تو یاد رکھو دنیا میں خدا کو سب سے زیادہ وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے خدا اس پہ غضب کرتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ 3 بزرگ کسی کے گھر چلے گئے تو وہاں اس کا باغ تھا, اس میں جا کر بیٹھے اپنا کھانا کھول دیا. دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ کھانا کھولا تو مالک نے دیکھا کہ یہ لوگ میرے باغ میں آئے ہوئے ہیں تو لہٰذا ان کو کھانا ذرا کھلا دوں. ایک دم جا کے کہا خبردار بھائی, یہ میرا باغ ہے, میرا ایریا ہے, تم خدائی مہمان ہو, اپنا کھانا نہیں کھولنا, میرے مہمان ہو, لہٰذا میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. گھر گیا, بڑا اچھا کھانا تیار کیا, ان کو کھانا کھلایا. یہ تینوں خدا کی قدرت اللہ کے ولی تھے جس نے اس کا کھانا کھایا. تو انہوں نے آپس میں بات شروع کی. ایک نے کہا اس نے بڑی عزت کی ہے ہماری تو اس کے لیے دعا مانگو دنیا کی. دوسرے نے کہا نہیں بھائی دنیا کی دعا مانگی اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے, اس کے لیے دعا مانگو آخرت کی, کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے. تیسرے نے کہا نہیں بھائی اس کے لیے دعا مانگو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ اتنے آگے چلے گئے ہو, آپ کا عام سا باغ تھا, یہ اربوں خربوں پتی آپ بن گئے ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا یہ 3 اللہ کے ولی آئے تھے, میں نے ان کو کھانا کھلایا, ان کا احترام کیا, عزت کی, انہوں نے مجھے دعا دی اور ایسی دعا دی کہ میری دنیا بھی بن گئی ہے اور میری آخرت بھی بن گئی ہے. یہ دیکھو اللہ کے ولی بھی دنیا میں ہوتے ہیں لیکن خدا نے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں. اس کے دروازے پر اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے, پوکھا جی مسافراں روٹی چاہ دو, تو منہ نہ بنایا کرے, خفا نہ ہوا کرے. انشاءاللہ پتہ نہیں وہ کون آیا آپ کے دروازے پر, وہ کون تھا, وہ آپ کو نوازنے کے لیے آیا. تو بعض دفعہ آدمی کا امتحان ہوتا ہے, وہ آ کر کے, اچھا ایک بات خاص بتاؤں, بعض دفعہ آدمی ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے, این اس ٹائم کوئی آ کر آپ کے سامنے یوں کر لے گا پیسے دے جی غریبا, روٹی کھلائے جی غریبا. یہ بڑا سخت امتحان ہوتا ہے آدمی کا کہ آدمی غصے میں ہے, پریشان حال ہے, جیب میں بعض دفعہ پیسے نہیں ہوتے, تو آ کر ایک بندہ اچانک کھڑا ہو جائے, او جی پیسے لو غریبا, تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے, میں اگلا پریشان ہے, وہ تو یہ آخرتا. وہ وقت ہوتا ہے یا وہ حضرت علیہ السلام ہوتے ہیں یا چھپے ہوئے اللہ کے خزانے جو اللہ کے ولی پھر رہے ہوتے ہیں, ان کی دعا جس کو لگ گئی وہ مزے کر گیا. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 پیسوں میں اللہ نے مجھے ولی بنا دیا. ایک اللہ کے ولی کو کسی نے کھانا کھلایا, 3 پیسے لگ گئے, اس زمانے کے پیسے 3 پیسے. تو کسی نے کہا بھائی تم تو عام سے آدمی تھے, اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ اس نے کہا میں 3 پیسے میں اللہ کا ولی بنیا کہ کسی کو کھانا کھلایا تھا, وہ کہیں کوئی چھپا ہوا خدا کا ولی تھا, اس نے یوں ہاتھ اٹھائے تو میرے دل کی دنیا بدل گئی, مجھ پر خدا نے ولایت ظاہر کر دی. تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گناہگار بیٹھا ہوا ہے وہ ولی نہیں بن سکتا, اس کے لیے بھی راستہ ہو سکتا ہے. تو آئیے ہم 27ویں شب کو تلاش کریں, ٹریس کریں, اس کے پیچھے پڑ جائیں. انشاءاللہ اگر مغرب سے عشاء تک بھی ہم نے کچھ عبادت کا بھی فائدہ ہوگا. اور اسی طرح اس کا جو عید کا دن ہوتا ہے تو عید کے دن سے پہلے فطرانہ ادا کرنا چاہیے. اللہ کہ کوئی بہت زیادہ لٹ ہے جس نے عید کے دن بھی ادا نہیں کیا تو اس کو چاہیے عید کی نماز کے بعد فوراً ادا کرے, لیکن عید سے پہلے 300 روپیہ فطرانہ دینا ضروری ہے. یہ اللہ کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست ہے کہ جتنے لوگ اعتکاف پر بیٹھے اور جتنے لوگ